بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر قرآن مجید کی تفسیر کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ قرآن مجید کی تفسیر کی ضرورت کیوں پیدا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا۔ ہم میں سے اکثر بیشتر وہ ہیں جو عربی کی شدھ بوجھ سے بھی واقف نہیں۔ جیسے انگریزی زبان ہے، اگر کسی کو انگریزی زبان کے ٹینسز نہیں معلوم، اس کے ورب نہیں معلوم، اور پھر جو ہے اس کے سینٹنسز کا کنسٹرکشن نہیں معلوم، اور بہت سارے ورڈس ایسے جس کے میننگ نہیں معلوم، تو اس لینگویج کو سمجھ نہیں پاتا، تو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ تو اب جو ہے قرآن مجید کی تفسیر کی اس لیے ضرورت پڑی کہ پہلے اس کا ترجمہ کیا جائے۔ سب کیا ترجمہ کافی نہیں ہے؟ ترجمہ ہماری زبان تو عربی نہیں ہے، جس کی زبان عربی تھی ان کے لیے جو ہے وہ زبان میں نازل ہوا تو کافی نہ تھا۔ ہم دیکھیں گے کئی آیتوں کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ لکا ابی لکا جدی لکا امی فدا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ سے قربان۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو احادیث میں بہت ساری آیتوں کی وضاحتیں آئی ہیں، لیکن قرآن مجید جو ہے ہدایت ہے قیامت تک کے لیے۔ اس میں اب بہت سارے ایسے مسائل نئے بعد میں آئے، تو اب ضرورت پڑی کہ تفسیر ان حالات کی روشنی میں کی جائے کہ یہ مسائل کا حل کیا قرآن مجید میں ہے، یہ دیکھا جائے۔ میں جسے مثال کے طور پہ ایک آیت سورہ یاسین کی ہے، اس کا ٹکڑا میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ کل فی فلک یسبحون، کل بولتے سارے، آل، فلک بولتے عام طور پر جو ترجمہ کیا گیا آسمان۔ ترجمہ غلط نہیں ہو، یسبحون کے معنی فلوٹ کرنا، تیرنا، مولا خوان۔ آیت اتنی پرفیکٹ ہے کہ کوئی سائنس کا طالب علم ہو جو ہے تھوڑا سا ریسرچ کرا ہو یا جانتا ہو تو کہے گا کہ دنیا میں کائنات میں جتنے اسٹارس ہیں، جتنے پلانٹس ہیں، جتنے سولار سسٹم ہیں، جتنے گیلیکسیز ہیں، یہ سب فلوٹ کر بغیر سہارے کے اور ٹھہرے ہوئے بھی نہیں ہے، فلوٹنگ موشن میں، موومنٹ پہ، کہیں جو ساکت ٹھہرے ہوئے بھی نہیں ہے، وہ موو کر رہے، حرکت کر رہے ہمیشہ۔ تو قرآن مجید کیا ہے بڑی فرق، لیکن اگر اس کا اب ترجمہ کیا جائے گا تو کہے گا فلک کے معنی ہم کہیں گے ایٹماسفیئر، یہ جو ایٹماسفیئر ہے پورا، اس کے اندر جو ہے تیر رہے ہیں، یہ معنی ہوں گے۔ تو جو اب فلک کے معنی تو عربی میں آسمان کے لیتے عام طور پر، تو اس کی وضاحت کرنا ضروری ہوگا، وضاحت کریں گے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں قرآن مجید کی انشاءاللہ جب آیتیں آئیں گی تو میں اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کروں گا، بتاؤں گا۔ تو جو ہے جس میں یہ ہے کہ جو ہے حالات کے لحاظ سے، زمانے کی تقاضوں کے لحاظ سے اس کی تفسیر کی گئی جس کی ضرورت تھی۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ تفسیر کی اس لیے ضرورت ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید نازل ہوا، عام طور پہ اس کے بارے میں ہمارا نظریہ بھی وہی ہے جو دوسروں کا اپنی مذہبی کتب کے بارے میں۔ ان کے کتب کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے جو مذہبی کتابیں ہیں اس میں ریچولز، ٹریڈیشنز کی کوئی چیزیں، عبادت کے طور طریقوں کے کچھ میتھڈ کو بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے جس میں یہ خالی عبادت کے طور طریقوں بتا کے چھوڑ دیا گیا۔ قرآن مجید اصل میں یہ گائیڈ کرتی ہے کہ جو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اصل میں وے آف لائف ہے، اور قرآن اس کی ہے تو یہ انسان کو زندگی گزارنے کے سارے طریقے بتاتی ہے۔ اس میں ضروری ہے پھر جب اللہ نے ہمیں لیے ایک میسیج بھیجا ہے، ہم جس زبان کو نہیں جانتے تو اس میسیج کو سمجھنے کے لیے ہم کو اس کے جاننے والوں سے رجوع کرنا پڑے گا جو عربی جانتے ہیں، ورنہ ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ جیسا میں ترجمہ پڑھ کے سمجھتا ہوں، ترجمہ پڑھ کے سمجھنے کے لیے یہ ہونا پڑتا ہے کہ اس کے شان نزول سے بھی واقف ہوا، یہ آیت کس پس منظر میں آئی ہے ضروری ہے، اور کیا یہ آیت اب ناسخ ہے یا منسوخ ہے، یا نہیں ہے کہ یہ آیت ابھی جاری ہے اس کا عمل، یا منسوخ کر دیا گیا دوسری آیت آئے۔ جیسے مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، قرآن مجید نے عربوں کے مزاج کو تدریجاً بدلا۔ جیسے ایک میں مثال دیتا ہوں، اکثر دیتا ہوں اپنی تقاریر میں، کہ جو ہے قرآن مجید میں دیکھا، اسلام نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ عربوں کی گتی میں شراب پڑی تھی۔ اگر آپ ان کی تاریخ ہسٹری پڑھیں گے
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی دعوت میں اگر شراب نہ ہو تو اس کو دعوت ہی نہیں مانتے، اور اگر کسی دعوت میں قدیم بہت پرانی رکھی ہوئی شراب ہے تو کہتے کیا زبردست دعوت دیا، آج گتی میں شراب تھی۔ اب آپ دیکھیں گے قرآن نے پہلے سب سے پہلے کہا کہ جو ہے دیکھیں کہ نماز پڑھنے آ رہے، نماز پڑھا رہے قرآن شراب پی کے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فجر میں 3 رکعت پڑھا دیے 2 رکعت کے بجائے۔ تو اب احکام آ گئے، فَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمُ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب نشہ کرنے کے بعد تو 1 گھنٹے آدھے گھنٹے میں تو اترتا نہیں نا، اب 5 وقت دن تمام شراب چھٹ گئی ہوئی، اب شراب پینا تو عشاء کے بعد ہی پینا۔ فجر سے ظہر آ گئی، ظہر سے عصر آ گئی، عصر سے مغرب آ گئی، مغرب سے عشاء، دن میں بند کر دی گئی شراب۔ پھر اس کے بعد کہا گیا دیکھو اس میں نفع کم ہے، فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اب بتایا گیا بھائی شراب تدریجاً، اگر اب جو ہے یہ سارے چیزیں، پھر تیسری بات اس کے بعد بتائی گئی دیکھو اس میں عقل میں فطور پیدا کرتی ہے، تم اس سے بچ جاؤ، حرام نہیں کہا گیا، عقل میں فطور پیدا کرتی ہے اور تمہاری عقل کو خراب کر ڈالتی ہے۔ بہت سارے لوگ چھوڑ دیے، پہلے بعض لوگ وہی تھے جو پہلے حکم میں بولے کہ نہیں بھائی نہیں پینا، اس کو چھوڑ دو، دن میں نہیں تو رات میں بھی نہیں چھوڑو۔ دوسرے وہ تھے بولے اس سے فائدہ نہیں ہے، کہتے اللہ فرما رہا نقصان زیادہ ہے، چھوڑ دیے۔ ابھی بھی بہت بڑی تعداد تھی، ان سے کہا گیا دیکھو تمہارے دماغ میں دنیاوی معاملہ ہے، تمہارا دماغ میں فطور پیدا ہوتا ہے، تو بولے صاحب اس کو چھوڑا۔ ابھی بھی بہت بڑی تعداد تھی جو چھوڑ لی گئی، ان کے لیے کہا گیا کہ اب شراب حرام کر دی گئی۔ تو آپ تعجب کریں گے جس وقت یہ کہا گیا شراب حرام کر دی گئی، روایت میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہائی، لوگوں کے گھروں میں مٹکوں میں بھری ہوئی تھی، اتنی مٹی کے برتنوں میں۔ اب شراب چھوڑ گیا، اب اس کے بعد ہاتھ لگانے نہیں لگے۔ اب کوئی اگر پہلے پڑھے، دیکھو بھائی قرآن میں تو فَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمُ سُكَارَىٰ، تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب میں نماز پڑھ لیا عشاء کی، اب جو چاہے شراب پی تو حرام کا ہے۔ صاحب یہ آیت منسوخ ہے، ناسخ کرنے والی آگے آیتیں آتی ہیں اور آخری آیت آتی ہے کہ تم پہ حرام کر دیا گیا۔ تو یہ ہے، تو قرآن مجید کی اس لیے بھی تفسیر کسی استاد کا نہیں، کسی عالم کا نہیں، سمجھنا ضروری ہے اور سننا ضروری ہے، اللہ کا کلام ہے۔ میں جو بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس میں خالی عبادتوں کا طور طریقہ نہیں ہے، بہت سارے احکامات ہیں، اور مسلمان کی زندگی جو ہو قرآن کے مطابق ہو تو مسلمان کی زندگی درست ہے، مسلمان کی زندگی درست ہے۔ میں ایک آیت اور یہاں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا اس بارے میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن انس کو پیدا نہیں کیا مگر ہماری عبادت کے لیے۔ کیا مطلب؟ ہمارے پاس عبادت کا کانسیپٹ یہ ہو گیا، نماز پڑھنا، روزہ رہنا، زکوٰۃ دینا، بہت سے بعد حج کرنا، بہت بہت تو قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اشغال کرنا۔ اب رات تمام یہ دن تمام یہ کرتے رہنا ہم لوگ۔ اللہ فرما رہا جن و انس کو میں نے پیدا نہیں کیا مگر میری عبادت کے لیے، اب یہ کرتے رہیں گے کیا صاحب؟ پھر اب میری عبادت ہی کہاں ہو رہی صاحب؟ فجر پڑھ لو ایک رکھ دو 20 منٹ، اس کے لیے 25 منٹ سنت ملا لیا، ظہر رکھ دو 15 منٹ 40 منٹ ہو گئے، عصر رکھ دو، سنت تو بہت کم پڑھتے میرے جیسے، اب آپ کے لوگ پڑھتے ہوں گے نیک لوگ، اگر چلو سنت ملا بھی لو 10 منٹ 50 منٹ، مغرب میں 15 منٹ 10 منٹ، وہ بھی 60 منٹ 1 گھنٹہ، عشاء میں 20 منٹ 80 منٹ 30 منٹ لگا دو 90 منٹ، سارے 24 گھنٹے میں 90 منٹ ہی عبادت کرو، باقی کا پورا وقت ضائع ہو رہا ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ میں نے تم کو پیدا نہیں کیا میرے صرف عبادت کے لیے۔ اب کیا مطلب ہوگا؟ کیسے ہوگا عمل؟ تسبیح لے کے رات دن بیٹھ جائے، کمائے نہیں، بیوی بچوں کو نہ پالے، مسجد میں اللہ اللہ کرتے رہ جائے؟ بتایا گیا کہ قرآن کے مطابق زندگی کا ہر عمل عبادت ہے۔ ایک آدمی شادی کر رہا ہے عبادت ہے، گناہ سے بچ رہا، نکاح کر رہا ہے عبادت ہے، مگر شریعت کے مطابق ہو، اب اس میں پھر وہ ڈانس ہو رہا، ناچ گانا ہو رہا تو پھر سب گناہ ہے۔ ایک آدمی تجارت کر رہا صحیح طریقے پہ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ عبادت ہے، چاہتا تو دوسری کی طرح بے ایمان جھوٹ بول کے کما سکتا، نہیں کما رہا، ٹھیک ہے میرے کو 10 روپے منافع، اللہ کا شکر ہے، میرے کو 50 روپے نہیں چاہیے، بے ایمانی، مال دے رہا بتا کے دے رہا، اس میں یہ نقص ہے، ڈیفیکٹ ہے، خامی ہے، عبادت ہے۔ ایک آدمی ملازمت کر رہا، وقت پہ جا رہا، اپنے ٹائم صحیح استعمال کر رہا، عبادت ہے۔
صاحب بھائی تو میں کمانے جا رہا ہوں نا. جی عبادت ہے. ایک آدمی بازار سے پھل خرید کے لا رہا, اناج خرید کے لا رہا, بیوی بچوں کو کھلا رہا, عبادت ہے. کیوں؟ حرام کی رقم نہیں ہے, اسراف نہیں کر رہا, ضرورت کی جو چیزیں لا کے ذرا. ایک شوہر اپنی بیوی کو کپڑے پہنا رہا, عبادت ہے. حلال کی رقم ہو, کپڑے پہنا رہا صاحب, ارے تو بیوی کو پہنا رہا, میں کیا کرنا ہے. ایک آدمی گھر بنا رہا تاکہ گھر کی عورتیں باہر نظر نہ آئے, اچھا عبادت ہے گھر کا بنانا. معاملہ یہ ہے کہ جو ہے یوسف بیگ صاحب کے بازو کمپلیکس بناؤں گا تاکہ ان کا گھر چھوٹا دکھے, گناہ ہے. مسابقے تک مسلمان سے کرنا. دیکھیے کام تو ایک ہی کر رہے, زندگی کا ہر عمل راستہ چلنا عبادت ہے. راستے سے کسی چیز کا اٹھانا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 درجے ہے, آخری درجہ یہ کہ تم کسی کیل کانٹے کا راستے سے پتھر کا ہٹا دو, اس تصور کے ساتھ کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے, ایمان. صاحب راستہ چلنا عبادت. بڑے بزرگ جا رہے ہیں, ان کا خیال کر کے جا رہا ہوں, نہیں صاحب زور سے ہارن مار رہا ہوں, کٹ مار کے گرا دے رہا ہوں, ان کو گناہ ہے. دیکھیے آپ اسلام جو ہے عبادت, اسلام یہی کانسیپٹ دیتا کہ ہر عمل میرا قرآن اور حدیث کے مطابق ہو, سنت رسول کے مطابق ہو تو عبادت ہے. قرآن اور سنت رسول سے ہٹ رہا تو پھر گناہ ہے. یہ تصور ہمارے میں ختم ہو گیا. اب ہم قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتے. اس لیے قرآن کی ضرورت ہے. نوجوان جتنے بیٹھے اپنے ساتھیوں کو آئندہ لے کے آئیں, اور آپ لوگ ایک نوٹ بک لے کے آئیں. اس درس میں بعض اہم نکات آئیں گے, اس نکات کو لکھ لیں, بعد میں بھول جاتے. میں لکھنے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نکات آپ پڑھ کے کسی اور کو بتا سکتے, کسی اور کو سمجھا سکتے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے, ہر نوجوان کی, ہر بزرگ کی ذمہ داری ہے, قرآن جتنا سمجھا ہے دوسروں کو سمجھائے. ہماری ذمہ داری. اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ تفسیر بیان کی جائے. ایک اور چیز ہے, وہ یہ ہے ہم نے اس کو صرف قرآن کو کتاب ثواب سمجھ لیا, کتاب ہدایت ماننے تیاری نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا یہ اتنا پڑھوں گا حدیث ہے, انکار کس کو نہیں ہے. حضور نے فرمایا ایک حرف کی قرات پہ قرآن کی 10 نیکیاں. پھر نبی کے وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, الف ایک ہے, لام ایک ہے, میم, الف لام میم پڑھے تو 30 نیکیاں مل گئے میرے کو. حضور نے فرمایا 30 نیکیاں جو الف لام میم پڑھا. اب ہم یہ گنتے بیٹھے, میں اتنے رکوع پڑھا, اتنے آیتیں پڑھا, اتنے قرآن مکمل کیا. صاحب اچھا کرا بھائی, لیکن کیا یہ کتاب ثواب ہی ہے؟ کتاب ہدایت ہے. عربی زبان ہماری مادر ٹنگ نہیں ہے, بہت ساری باتیں ہم سمجھ نہیں پاتے. جس کو عربی آتی ہے وہ خود پریشان رہتے بعض وقت بعض مسائل میں. کیا کیا جائے؟ اس لیے قرآن مجید کا درس لو, کہیں بیٹھو. پڑھنا خالی ناظرہ نہیں, ہم بہت سے اولاد کو ناظرہ پڑھا کے چھوڑ دیتے. اس کا ایک ایک لفظ, اس کے مفاہیم, اس کے معنی, اس کے مطالب سمجھے جائیں. ضروری ہے ہدایت کے لیے. ہمارے زندگیوں میں کامیابی نہیں ہے, ہم نے قرآن کو کتاب ثواب سمجھا, کتاب ہدایت نہیں سمجھا. اگر ہم ہدایت کی کتاب سمجھتے تو زندگی میں ہدایت آتی. آپ کہتے صاحب نے حافظ ہو کیا اسے بٹے بازی کا کام کر رہا. غلطی اس کی نہیں ہے, غلطی پڑھانے والوں کی ہے. انہوں نے رٹا دیا, جیسے جانور پرندوں کو, طوطا مینا کو رٹا دیا جاتا ہے, پڑھ لیا, تراوی بھی پڑھا دیا, لیکن حلق کے اندر ایک لفظ بھی اس کے اترا نہیں. زندگی میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ زندگی میں تبدیلی کے لیے کہ قرآن کو سمجھا جائے, سمجھنا پڑے گا. صاحب قرآن مجید کے 5 یا 6 ہمارے پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, احکام بتائے گئے. پہلا حکم یہ ہے کہ قرآن کا اس پہ ایمان لایا جائے. کس طرح ایمان لایا جائے؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے, ایک حرف کا تغیر اور تبدیلی قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. اس میں ایمان ہو. دوسرا یہ کہ جو ہے اس کو پڑھا جائے ورتیل القرآن ترتیلا, اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھا جائے. تیسرا یہ کہ اس کو سمجھا جائے. افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے, اللہ حکم دے رہا ہے قرآن میں تدبر کرو, غور و فکر کرو, پڑھو, سمجھو اس کو. تیسرا حکم. چوتھا حکم یہ ہے کہ اس کو اپنے زندگیوں میں اتارو. قرآن تمہارا رہبر اور رہنما ہو, اس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارو. سب زندگی کیسی ہو؟ ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق اور سیرت کیسی تھی؟
فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ معلوم ہوا قرآن کے سارے احکام آپ کی عملی زندگی کا نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ ہو، پھر زندگی جب اترنے لگا قرآن اندر، اب یہ کہ اور ایک ذمہ داری ہے کہ اس کو لوگوں میں پیش کیا جائے۔ قرآن مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں میں اس کی تعلیم کو پیش کیا جائے، ہماری ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ صاحب امام صاحب کی، متین قادری کی ذمہ داری نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری، قرآن کو پیش کیا جائے لوگوں میں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ قرآن اگر آپ سمجھیں گے تو زندگی، ایک قرآن کا ایک خوبی یہ ہے، ایک شخص اس کو تھامتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بام عروج پہ پہنچا دیتا۔ قوم تھامتی ہے، قوم بام عروج پہ پہنچتی ہے۔ آج ہماری زوال کا نتیجہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے، آج ہمارے زوال کا نتیجہ مال و دولت نہیں ہے، آج ہمارے زوال کا جو نتیجہ یہ نہیں ہے کہ ریزن، وجہ یہ نہیں ہے کہ اقتدار نہیں ہے، وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن کو چھوڑ گئے، قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے، یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا رب میری قوم نے قرآن کو پشے پوچھ ڈال دیا تھا، پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی چھوڑ دیا تھا قرآن کو۔ قرآن کو تھامے رہو، قرآن کو پکڑے رہو۔ پکڑنا کیا ہے؟ سمجھیں گے تو پکڑیں گے نا، تھامیں گے۔ تو یہ قرآن مجید کو تھامنا، پکڑنا ضروری ہے۔ تو کچھ نکات آتے جائیں گے، کچھ مسائل بھی آئیں گے، تو آپ ان مسائل لکھتے جائیں۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو شک شبہ ہوا کہ صاحب تینوں کوئی خاص مسلک کے ہوں گے تو اس میں اس مسلک کی بات کو لائیں گے، میں اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جہاں فقہی مسائل آئیں گے ہم کوشش کریں گے کہ سارے ائمہ کی رائے، جیسے ہمارے شاگرد رشید نے بتایا، امام شافعی کا کیا قول ہے، امام مالک کا کیا قول ہے، امام اعظم حنیفہ کا کیا قول ہے، تینوں کے تین اقوال الگ الگ ہیں، ہم تینوں چیز بتائیں گے۔ عمل کرنا آپ کے اختیار میں جا کر، بھائی تین کی رائے کیا ہے اس بارے میں، تین کی رائے رکھ دی جائے گی۔ اب آپ جس کی عمل کرتے کریں، ہماری طرف سے کوئی اصرار نہیں ہوگا۔ کسی مسئلے میں آئے گا ہم بتا دیں گے بعض علماء کی یہ رائے، بعض علماء کی رائے، آپ عمل کریں جس کی رائے پر عمل کرنا ہے۔ اور کوئی غلط نہیں ہے، جیسے انہوں نے بتایا تینوں طریقے کوئی غلط نہیں ہے، تینوں طریقے اپنی جگہ صحیح ہے، اس غلط نہیں بول سکتے، کیونکہ احادیث کی روشنی میں تینوں احادیث، دونوں احادیث ہے، جو مسئلے احادیث کی روشنی میں، تو وہ اس بات کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ یہ باتیں تھی کچھ، میں چاہتا تھا کہ قرآن مجید کو تھامنا ضروری ہے۔ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ خورا ہو کر۔ زمانے میں عزت ان کو ملی تھی، مسلمان تھے سچے، اور تم ذلیل و خوار ہو گئے قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں۔ اقبال نے اس یا ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا جو آیت ہے، اس کے لیے اور اقبال کا ایک بڑا پیارا فارسی شعر اقبال نے کہا، خارس مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ تو جو ذلیل و خوار ہو گیا ہے وہ قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، پشے پوش پیش کے پیٹھے ڈالنے کا نتیجہ ہے۔ بلا وجہ زمانے کا شکوہ کر رہا، زمانے نے ایسا کر دیا، لوگوں نے ایسا کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کو تھام دے کے انقلاب آتا۔ تو یہ ہے کہ قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے، اس کا انقلاب دلوں میں آتا ہے، انسان کے انفاس میں آتا ہے، نفس بدلتا ہے، خواہشات بدلتی ہے۔ آج تک آرزو یہ تھی کہ مال دولت ہو جائے، آج آرزو یہ تھی کہ میرا دین غالب آ جائے ہر جگہ، اس پہ پیسہ لگنے لگائے گا، صلاحیتیں لگنا پڑے لگائے گا۔ یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ قرآن کو تھامنے کا نتیجہ ہے۔ یہ ہے تو یہ جو ہے قرآن کو تھامنا کیوں ضروری ہے؟ میرے کو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی دھار، ایمان جو ہے اس کی دھار ہے، وہ جو ہے اسی وقت تیز ہوگی۔ اس کے دو طریقے ہیں، انہوں نے بتایا دو علاج۔ ایک ہے کہ اس کو قرآن سے دوڑ دیا جائے، قرآن کو اگر تھام لے گا، قرآن زندگی میں آ جائے گا تو پھر ایمان مضبوط ہو جائے گا، دھار تیز ہوگی، کاٹے گی شرک کو، بدعت کو، کفر کو۔ دوسرا یہ کہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈالے گا تو اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دو چیزیں انہوں نے حل بتایا۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ جب دشمن سے ٹکر لیے تو ایسے لوگ جو شرابی کرابی تھے وہ ایمان کے اس راستے پہ آگے جہاں انہوں نے شہادت قبول کی آگے جا کے۔ لیکن صاحب بہت بڑا مرتبہ ہے شہادت۔ نبی سے پہلے شہید کی روح جنت میں جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم، کسی اور موقع پہ بولوں گا وہ آیتیں آنے کے اوپر۔ نبی بھی بعد میں جاتے، اس کی روح، ان کی امتی کی روح پہلے چلے آتی جنت میں۔ کیا بڑا معاملہ ہے اس۔ تو یہ کہ جو اتنا بڑا، وہ کب آئے؟ قرآن مجید کو تھامنے کا نتیجہ ہے۔
قرآن کو تھامے دشمن کو دیکھے تو ایمان ان کا اتنا جاگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو تھاما جائے، ہماری زندگیاں سدھریں، ہم بدلیں، ہمارے دلوں کی کیفیت بدلے. آج دنیا حب الدنیا، دنیا کی محبت دلوں میں بھری ہوئی. سب جو چاہے مجھے چاہیے، جو کاروبار ہے میں ہی کرتا ہوں دوسرا نہ کرے. یہ بہت خطرناک ہو گیا. کھانے پینے کے لیے سب ایک 2-4 گھنٹے کی محنت بس ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ چلو ایک 8 گھنٹے کر لو. پوری دن زندگی اسی میں لگائے ہوئے، رات دن اسی میں گزار رہے ہیں. دنیا کی طلب، چاہ. اصل جو زندگی آخرت کی اس کی کوئی فکر نہیں. قرآن مجید وہ جذبہ پیدا کرتا ہے آخرت، وہ ایمان دیتا ہے. اس کا ایک اسلوب ہے. قرآن کہتا ہے ہدی للناس، اس میں ہدایت ہے انسانوں کے لیے. پھر قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. کیا دو باتیں ہو گئی صاحب؟ ہدایت انسانوں کے لیے، متقین کے لیے الگ ہدایت. کیا یہ ہے اس کا اسلوب. وہ کہتا ہے کہ یہ ایک پہلی بات یاد رکھ لو، عام ہدایت ہر انسان کے لیے. دوسری بات یہ ہے خاص ہدایتیں ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، متقین اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو ہے قرآن مجید کا اعزاز یہ ہے، دنیا میں جتنی کتابیں لکھی گئیں، لکھنے والے نے، رائٹر نے یہ لکھا کہ اس کتاب کو میں لکھ رہا ہوں، اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو آپ مجھے برائے کرم اطلاع مطلع کریں تاکہ میں آئندہ ایڈیشن میں اس صحو کی تصحیح کر لوں، یعنی اس کو کریکٹ کر لوں اور آئندہ ایڈیشن میں وہ غلطی نہ ہو. قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے. وہ آغاز ہی کرتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے. غلط ہونا تو دور کی بات ہے، اس میں کریکشن ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. شک و شبہ سے بالا تر کتاب. پھر یہ چیلنج کرتی ہے سورہ کہف میں، یہ کہتی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. کیا کہتی ہے؟ ساری تعریف ہے اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے، اس ذات بابرکت کے لیے جس نے اپنے بندے پر اس قرآن کو نازل کیا، اس کتاب کو نازل کیا، اس میں کوئی کجی یعنی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. پھر اس کا اعزاز کیا ہے؟ سارے مشرکین مکے کے بڑے عرب، بڑے شاعر، بڑا کلام، اپنے آپ کو عرب بولتے. عرب بولے تو بولنے والا. ہم کو بولتے عجم، ہم عجمی گونگے. تو لوگ بولتے تو غلط نہیں ہے، صحیح ہے. کیوں صحیح ہے صاحب؟ اب سنیے. ہم ایم اے میں پڑھے، وہ امراء القیس کا قصیدہ، تو جو ہے یہ 7 بڑے شاعر گزرے، سبع مولقات بولتے ہیں ان کے کلام کو کعبے پہ لٹکایا گیا. اس میں سے ایک اس کا امراء القیس، تو جو ایک شاعر تھا، ایک ظہیر تھا، ایک زہرہ تھا، تو اور بھی شاعر ہیں. تو جو یہ امراء القیس، ایسے اور بھی شاعر تھے، ان کو بولتے دور جاہلیت کے شاعر. اس میں ہم نے کلام پڑھا، اس میں انہیں خالی اپنے محبوبہ کی آنکھ کی تعریف میں 5000 شعر بولا. کتنے؟ 5000 شعر. کسی زبان میں کوئی لکھ کے بتا دو میرے کو، دیکھتا ہوں. ہم تھوڑا بہت عربی پڑھنے لگ گئے تھے اس زمانے میں، اب ہم کو تھوڑا سمجھ میں آتا نہیں. تو ہمارے اساتذہ سمجھاتے تھے، ایسی تشبیہات، ایسی مثالیں دیا آنکھ کی، کوئی زبان نہیں دے سکتی. وہ اصل ہرن کو جانتے تھے، ہرن کی قسموں کو جانتے تھے. ہرن کی جتنی قسموں کی آنکھ تھی اس کی ساری تشبیہات دیا. ہرن ایک نہیں ہوتی، ہرن کی کئی کائنڈس سے، وہ پورے ڈفرینٹ آف کائنڈس کے ایگزامپل دیا. ہرن کے بہت جاننے والے تھے عرب. گھوڑے کی تشبیہ دیا کسی چیز سے تو بے شمار اشعار بولا گھوڑے کے تعریف. اونٹ کی تشبیہ دیا تو بے شمار اشعار بولا. وہ عرب تھے. جب انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی جن آ کے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام سکھاتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو قرآن نے کہا کہ دیکھو تم اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تو تم سارے انسانوں کو اور جنوں کو جمع کر لو ماں سوا اللہ کے، اور ایسی کتاب بنا کے لا لو. وہ تو عرب تھے نا بھائی، وہ تو فصیح کلام بنانا تھا، نہیں بنا سکتے. پھر اس کے بعد جب یہ بھی نہیں ہو سکا تو بولنے لگے نہیں وہ ایسا ہے ایسا ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا، ایک یہودی سکھاتا ہے، اس قسم کی باتیں کہنے لگے. تو قرآن مجید نے کہا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین. اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم سارے مل کے ایک چھوٹی سورت بنا لو قرآن کی. قرآن مجید کی 3 صورتیں بڑی چھوٹی چھوٹی. سورہ بقرہ سب سے بڑی صورت ہے اور سب سے چھوٹی صورتیں 3 صورتیں ہیں. سورہ عصر پلس سورہ کوثر، سورہ نصر، 3 آیتیں. These 3
سورہ کنسسٹ آن اونلی 3 ورسز، اور اس میں سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر۔ بناؤ، ایک آدمی، ایک شاعر تھا عرب کا، اور اچھا شاعر تھا بلند، اس نے سورہ فیل کے مقابلے میں کچھ اشعار لکھے اور کعبے پہ لٹکا دیا، بولا دیکھو میں بھی لکھا۔ اس کے دوست بولے پاگل ہو گیا، اتار، کوئی مسابقت، کوئی مطابقت، کوئی سملیرٹیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ہو سکتی ہے؟ کیا لکھا یہ؟ دم ایک ہاتھی کی، اتار، بولے اس کے مشرک ساتھی اتار کے پھینک دیے کعبے سے، وہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ چیلنج، یہ زندہ معجزہ قرآن کا قیامت تک باقی ہے۔ آپ C++ بناتے، جاوا بناتے، کیا کیا لینگویجز نے بنانا، کمپیوٹر کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے یہاں کمپیوٹر کے۔ ٹھیک ہے صاحب، ایک ایسے آیت بنا لو عربی کی، بناؤ نا بھائی، اتنے لینگویجز بنا رہے، قرآن کی ایک آیت تو بنا لو۔ اس کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کا، قیامت تک چیلنج اس کا انسانوں۔ دیکھو ہر معجزہ جو تھا دور کے لیے تھا، میں کسی موقع پہ بولوں گا معجزات آئے تو اس میں تذکرہ کروں گا۔ قرآن مجید ایسا معجزہ جو قیامت تک رہے گا باقی، اس کا چیلنج بھی ہے۔ پھر اب اور ایک چیلنج ہے اس کا، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو قیامت تک یہ قرآن ہم نازل کریں، لو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ ارے مشرک کافر تو چھوڑ دو، مسلمان بھی اس کو مٹانے آ جاؤ، پوری دنیا مل کے نہیں مٹا سکتے۔ یہ اللہ کا انتظام، اللہ کا نظم ہے۔ سوویت یونین جب تھا، یہ رشیا روس جس کو بولتے آپ، تو وہاں قرآن پہ پڑھنے پر، قرآن کے رکھنے پر سزا کتنا دور گزرا، 70 سال تک حالت رہی، 70 ایئرس۔ لیکن رشیا جب ٹوٹا، سوویت یونین ٹوٹا، 6 مسلم ممالک نکلے۔ میرے کو بڑا تعجب ہوا کہ ان کی تاریخ پڑھی جائے، کچھ میں نے کچھ پڑھی تھوڑی سی، تو اس میں سے کچھ آپ کے سامنے ایک بات واقعہ رکھتا ہوں۔ ایک ٹیلر ہے، وہ حافظ قرآن ہے، اور اس کے پاس اسکول کے بعد بچے آتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں ٹیلرنگ کا کام سکھا رہا ہوں، اور وہ ان کو حفظ کرا رہا ہے قرآن، سینہ بسینہ قرآن کی حفاظت ہو۔ دیکھیے اللہ نے کیسے نظم کیا اس کا۔ اگر میں ٹھہر کے فتح، یعنی فتح بولتے زبر کو، زبر کی جگہ کوئی حرف ضمے سے پڑھ دیا، میں تو زبردست خاری ہے، میں تو طالب علم غلطی سے پڑھ لیا، میرا اسٹوڈنٹ پیچھے ہوگا، یہ اسٹوڈنٹ سے ہمارا بھتیجا بولے گا یا غلط پڑھے، اس کو درست کر لیجئے۔ یا ضمے سے نہیں، فتح سے، پیش سے نہیں ہے، زبر سے آپ ایسا پڑھ لیے پیش سے۔ اللہ نے اس کی حفاظت اس طرح فرمائی۔ پھر اللہ فرما رہا یہ پورے مل بھی جائیں، یہ اللہ کا کلام قیامت تک باقی رہے گا، کوئی اس پہ حرف برابر، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ اس کا بہت بڑا چیلنج۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے، کیا اس کا سمجھنا ہمارے ضروری نہیں؟ کیا درس قرآن ضروری نہیں ہے؟ ہم سمجھیں گے کیسے؟ اس میں فقہی مسائل آتے، ٹرمنالوجی، اصطلاحات عربی کی آتی ہے، جب تک ہم جانیں گے نہیں عربی زبان کو، سمجھیں گے کیسے اس کو؟ اس لیے جو نوجوان ہیں، میری گزارش ہے کہ آئندہ اور نوجوانوں کو بلائے، ان سے کہے کہ نوٹ بک اور پین لے کے آئے، تاکہ ایسی کوئی بات آ جائے تو نوٹ کر لے، کچھ چھپ جائے تو درس کے بعد پھر میں لکھا دوں گا، لکھ لیجئے، نامکمل رہ جائے، یا کوئی بات پوچھنے کی ہے تو آپ درس کے بعد آپ کو اجازت ہوگی سوال کرنے کی، پوچھ بھی سکتے ہیں، پوچھنا پڑے گا، پوچھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، نہیں تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ لیکن یہ بزرگوں کے لیے بھی ہے، وہ بھی بیٹھے، لیکن اس میں خاص مقصد کچھ نوجوانوں کو درس قرآن دینے کی تیاری کرانا، اور کچھ کے ساتھ دوسرے نوجوانوں میں قرآن کی فہمی، قرآن کو سمجھنے کا شوق پیدا کرنا، یہ ایک بڑا مقصد ہے، ہمارا مقصد یہی ہے۔ اس لیے آپ کے صدر صاحب نے یہ درس قرآن کا انتظام کیا۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید یہ کب تک مکمل؟ 5 منٹ، اچھا ٹھیک ہے، 5 منٹ تو پھر ہم جو ہے تھوڑا قرآن کے بارے میں بتاتے ہیں، اس لیے سورہ فاتحہ پھر انشاءاللہ آئندہ ہی رکھیں گے اس کو، تاکہ اور بھی نوجوان آ جائیں اور آپ کو فائدہ بھی ہو۔ ایک بات یہ ہے کہ جو ہے یہ قرآن مجید کا اعزاز یہ ہے کہ عربوں کی مادری زبان عربی تھی، اس کی وجہ سے قرآن سمجھ سکتے تھے۔ جیسے میں اردو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی مدر ٹنگ اردو ہے، آسانی سے میری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ میرے کو آتی نہیں، اگر جاپانی زبان میں شروع ہو گیا، آتی نہیں میرے کو، اگر آتی تھی، اگر میں جاپانی میں یہ پورا درس دینے لگا، کچھ بھی سمجھ میں آتا آپ کے؟ کس کے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی؟ تو یہ ہے کہ وہ ان کی مادری زبان تھی، ان کے دل پہ اثر کرتی تھی، ان کے دل پہ اثر کرتی ہے، کلام کا بڑا اثر ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت مزاج تھے، قرآن مجید جب سنے بہن سے
دل بدل گیا، اسلام کی طرف آ گئے۔ ایک سردار ہے، ان کا نام ہے طفیل بن عمر دوسی۔ کیا نام ہے؟ طفیل بن عمر دوسی۔ دوسا قبیلہ، یہ اٹلی دوسا نہیں، دوسا عرب کا بہت بڑا قبیلہ، وہ اس کے سردار، بہت بہادر سردار اور بہت زبردست پائے کا شاعر، پائے کا خطیب، اور اتنا بڑا بہادر، گھوڑے کی لگام کو منہ میں پکڑتا دانتوں سے، 2 ہاتھ سے جنگ میں تلوار چلاتا۔ اتنا بڑا بہادر نہیں ہوگا، اتنا بڑا بہادر۔ وہ جو ہے مکہ آیا کعبے کے طواف کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر چکے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ سردار مکہ کو معلوم ہوا تو مکے سے باہر کی وادی میں گئے اور جا کے جو ہے اس کو استقبال کرے اور بڑی گرمجوشی سے استقبال کرے۔ اس کو ذرا ڈاؤٹ شک ہوا کہ بھئی کبھی یہ لوگ باہر کی وادی میں نہیں کرتے تھے، مکے میں استقبال کرتے تھے، اور جو ہے پھر یہ کہ اتنی گرمجوشی بھی نہیں ہوتی تھی، اتنی گرمجوشی کیوں ہے ان کے استقبال میں؟ تو پوچھا کوئی خاص بات ہے کہ آج؟ تو بولے تم ہمارے دوست نہیں ہے کیا، شک کہیں کیوں کر رہے ہیں؟ کون کرے؟ مکے کے سردار ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے سردار پورے، ادبا، شیبا، یہ بڑے بڑے سردار، یہ پورے، عقبہ ابن معیط، بڑا سرکش سردار، یہ کرے۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ دوست ہیں، لیکن آپ کا استقبال کا انداز آج بدلا ہوا دکھ رہا بڑا۔ وہ سمجھدار آدمی تھے۔ تو بولے نہیں اصل میں معاملہ یہ ہے، ہمارے پاس ایک شخص ہے، ان کی بات میں جادو کا اثر ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ بات تمہارے کان میں پڑے، روئی کانوں میں رکھ لینا تم کعبے کا طواف، وہیں ٹھہر کے وہ باتیں پڑھتے رہتے کلام، تو روئی لے کے رکھ لیا جیب میں۔ جب حرم میں آ کے کعبے کا طواف کرنے لگا تو کوئی روئی نکال کے کان میں رکھ لیا کہ وہ آواز میں پڑے۔ طواف کر رہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے قریب ٹھہر کے نماز پڑھتے ہوئے زور سے قرات کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس کو خیال آیا ارے میں اتنا بزدل کہیں کو ہو گیا، میں تو عرب کا اتنا بڑا سردار ہوں، اتنا بہادر ہوں، میں علم کلام جانتا ہوں، علم نجوم جانتا ہوں، کہانت جانتا ہوں، علم سحر کو جانتا ہوں، اتنا بڑا خطیب ہوں، اتنا بڑا شاعر ہوں، کیا چیزیں میں جانتا ہوں، اس کو جانا تو صحیح، میں کیا روئی رکھ لیا۔ عرب کا ایک طریقہ تھا، جب کوئی سی بات ہوتی تو بولتے ارے عرب کی نازنین نے دوش دیں گی، کیا بولیں گی وہ؟ اتنا ڈر گیا میں، فوراً روئی نکالا اور سننے لگا ٹھہر، اور وہ صاحب کتاب خاتم النبیین سردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا، اس کے دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو۔ اب وہ جیسے حضور ختم کرے قرآن کی تلاوت، سلام پھیرے، اس نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا میں محمد رسول اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کیا تعلیم دیتے؟ آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں بتوں کی عبادت مت کرو، ایک اللہ کو مان دو، نہا کسی کا قتل مت کرو، چوری مت کرو، زنا مت کرو۔ بولا کیا اچھی بات ہے، لائیے میں آپ کی دین میں آتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں۔ پورے عرب کے سردار ہاتھ ملتے رہ گئے، ان کی ساری محنت اکارت گئی، بیکار ہو گئی، ایمان لائی۔ یہ کلام کا ہے، بہت سارے باتیں ہیں اور بھی بتائی جا سکتی ہیں، وقت نہیں ہے، 2-3 منٹ رہ گئے۔ البتہ ماضی قریب کا ایک واقعہ میں مسجد میں آپ نے اس سے پہلے بھی سنیا، پھر ایک مرتبہ سناتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ جو ہے قاری عبد الباسط عبد الصمد صاحب وہ زبردست قاری ہے مصر کے، اور ان کی کیسٹیں ہم سنا کرتے اکثر، پہلے کیسٹ بچتی تھی تو اس میں ان کی قرات آج بھی یوٹیوب پہ ان کی قرات بہترین قاری ہے، زبردست لہن کے قاری۔ ان کے زمانے میں جمال عبد الناصر مصر کا صدر تھا، بڑا ظالم تھا۔ عربوں سے میں نے پوچھا تو عرب بتاتے کہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، بعض عرب بولتے دہریہ ہے، بعض بولتے فاسق و فاجر ہے، کئی علماء کو قتل کرا دیا، بڑے بڑے، جس سے خطرہ ہوا مصر میں کہ یہ میری صدارت کے لیے خطرہ بنتا، قتل کرا دیا، اتنا ڈینجر آدمی۔ ایک دن اس کا ہرکارہ آیا، آ کے قاری صاحب خود لکھتے ہیں کہ قاری صاحب سے کہا کہ آپ کو صدر صاحب نے بلایا۔ قاری صاحب بولے ڈر گیا، کہاں مار دیتا کہ میرے کو، جس کو بلایا مار دیتا، بڑے بڑے لوگ، میرے سے کیا کام ہے اس کو۔ خیر ڈرتے ڈرتے گئے، جانے کے بعد بولا قاری صاحب کیسے آپ، خیریت؟ بولے خیریت۔ تو بولے آپ کو میرے ساتھ سوٹ انڈیا روس چلنا ہے۔ قاری صاحب بولے اور ڈر گئے، اچھا میری شہرت کی وجہ سے یہاں نہیں مارتا، شاید لگ جا کے روس میں مارتا ہے۔ اب اس کے بعد بولے پلین میں چلنا ہے، وہ ٹائم پہ آگے جانا ہے، نہیں گئے تو اس کے ہرکارے اٹھا کے لگ جاتے بندوقی نوک پہ۔ پلین میں بیٹھے تو وہ صدر تھا، بہت ہوشیار تھا، دیکھا قاری صاحب میں ڈر خوف ہے کچھ، کہا قاری صاحب کیا بات ہے، اطمینان سے بیٹھیے، آپ بے چین نظر آ رہے ہیں۔ اب بے چینی کہاں جاتی، ڈر خوف جس میں رہتا اس کو بے چین رہتا ہے۔ تو قاری صاحب کچھ بھی نہیں بولے، نہیں میں ٹھیک بیٹھا ہوں بولے۔ تو بولے قاری صاحب اب سمجھ گیا ہوں انہوں ڈر رہے میرے سے، قاری صاحب آپ میرے دوست کی حیثیت سے مت چل رہے رشیا میں۔ تو بولے مجھے کیا کرنا ہے؟ بولے قاری صاحب اب سن لیجیے آپ، میں جب گزشتہ سال آیا تو رشیا کے صدر نے اور وہاں کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے مجھے بلایا تھا
اور وہاں میری اسپیچ تقریر رکھے تھے وہ لوگ، ان کا سالانہ فنکشن تھا، جب ہمارے پاس 26 جنوری 15 اگست ہوتا، ان کا ایک سالانہ ان کے ڈے تھا، تو اب کے بھی پھر بلائے. تو گزشتہ سال انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم یہ کتاب قرآن کو بین کر دو تو ہم تم کو نیوکلیر ٹیکنالوجی دیتے. نیوکلیر ٹیکنالوجی 3-4 ملکوں کے پاس تھی، 5 دوست تھے، اس سے بڑھ کے کہیں بھی نہیں تھی. تو جو ہے ہم تم کو نیوکلیر ٹیکنالوجی، اور تم جتنی دولت بولے دیتے، عرب کی پوری لیڈرشپ تمہارے ہاتھ میں آ جاتی، قرآن بین کر دو. تو دیکھیے فاسق فاجر مسلمان کہہ رہا ہے. اب قاری صاحب بولو میں کیسے قرآن کو بین کر سکتا ہوں؟ اب قاری صاحب کو ذرا ہمت آ گئی، بولے مجھے کیا کرنا ہے؟ تو بولے جب میرا نام پکاریں گے وہ لوگ، مجھے بلائیں گے، کرسی دے کے بٹھائیں گے، تو میں کہوں گا کہ میرے فرینڈ میرے ساتھ ہیں، ان کے لیے بھی میرے بازو پہ کرسی لگائی ہے. وہ کرسی لگائی گئی، بیٹھے. پھر جب میری تقریر کے لیے کہیں گے تو میں کھڑے ہو کے کہوں گا کہ پہلے مجھ سے پہلے بیفور می یو لسن ہم، ہی از مائی فرینڈ. مجھ سے پہلے ان کی گفتگو سن لو، ان کی تقریر سن لو، یہ میرے دوست ہیں. اب آپ قرآن پڑھ لو، آپ کون سا سورہ پڑھتے ہیں آپ سلیکٹ کر لو اس کو. قاری صاحب رستے میں بولے رہا، قاری صاحب فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں سوچتے رہا کو صاحب تو میرے کو خیال آیا وہ سورہ کیوں نہ پڑھوں جس سے عمر کا دل بدلا تھا رضی اللہ تعالیٰ. سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ کی کیفیت بہت زبردست اور ان کا انداز. اب وہ جب اعلان ہوا تو انہوں نے کہا پہلے پڑھو، سنو ان کو. بولے پڑھائیے. ان کے سامنے مائک لے جا کے رکھا گیا، سورہ طٰہٰ پڑھنے لگے قاری صاحب. جب سورہ طٰہٰ مکمل ختم کر کے نگاہ اٹھا کے دیکھے، قاری صاحب کہتے ہیں اسپیکر اور صدر کے بشمول کئی ارکان ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو جا رہا، ان کو عربی کی شدھ بھی نہیں آتی، یا جتنے عربی کا کچھ تو بھی جانتے، الف با تا سب جانتے، وہ بھی نہیں جانتے. اب یہ سینہ ترا کے کھڑا ہوگا جمال عبد الناصر، بولا مائی فرینڈس وائی آر یو ویپنگ، کیوں رو رہے ہو آپ لوگ؟ تو بولے بھائی وی ڈونٹ نو، ہم نہیں جانتے ہم کیوں روئے، لیکن اس کا جو پڑھائی نے جو اسپیچ دیا اس کا اثر ہے، ان کی بات کا ہم کو رلا دیا. تو کہا کہ تم نہیں جان کے روتی ہو اور یہ میری مادر ٹنگ میں جانتے اس کو بین کروں. خاموش ہو کے ایک لفظ نہیں بول سکے. فاتح کی حیثیت سے کامیاب ہو کے آیا. تو یہ قرآن کا بڑا اعزاز ہے اور یہ بہت ماضی قریب کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. ہم بھی اگر اس کو غور سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، ہمارے دلوں کی بھی کیفیت بدلے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی اور آپ کو سننے کی، ہم سب کو جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ توفیق دے کے ہم اس کو اپنی زندگیوں میں عمل کریں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم.